سما تمہارے لیے، مدین و مدینہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے، پے کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں ARYQTV کے حصے میں یہ سعادت کہ پیش کیا جا رہا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرتے ہیں۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے عالم اسلام کے ملک پاکستان کے معروف صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہوتے ہیں جو اس مقابلے کو جج کرتے ہیں۔ اپنے جوری پینل کا تعارف کراتا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت حلقہ ادب کا ایک معروف نام رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ ARYQTV کا جانا مانا چہرہ، آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں، جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ جو موضوع ہے ناظرین آج، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اس کا جو پہلا مصرع ہے اس پر آج یہ بچے ہمارے طلباء لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج کے اس مقابلے حسن تقاریر کے جو ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے محمد احمد۔ آپ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ نگاہ عقل میں منطق اور مصلحت کا نگاہ عقل، منطق اور مصلحت کے دائروں میں گردش کرتی ہے صدر عالی وقار، لیکن نگاہ عشق و مستی کا پہلا اور آخری نقطہ صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ہر درخشندہ باب اس حقیقت کا شاہد ہے کہ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ایک کامل مومن کا ایمان اسی تسلیم و رضا پہ قائم ہے۔ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر حکم نبی کے سامنے صحابہ کا اپنی عقل کے بجائے ظاہری فرمان کو مقدم رکھنا ہو، یا صلح حدیبیہ پر وضو کے ہر قطرے کو تبرک بنا لینا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کا تمام اثاثہ نچھاور کر کے یہ کہنا کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، حجر اسود کے سامنے حضرت عمر کا یہ اعلان کہ میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما، حضرت عثمان کا بیر روما وقف کرنا، ہجرت کی رات حضرت علی کا بستر نبوی پر بے خوف ہو کر سو جانا، حضرت مصعب بن عمیر کا امارت چھوڑ کر فکر مصطفیٰ کو اپنا لینا، حضرت بلال کا تپتی ریت پر احد احد کی صدا لگانا، اور حضرت خبیب کا سولی کے تختے پر یہ کہنا کہ مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں، کہ یہ تمام واقعات اس ابدی سچ کی گواہی دیتے ہیں کہ ایمانی زندگی کا اول بھی آپ کی ذات ہے اور آخر بھی آپ ہی کا اسوہ ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حقیقی اطاعت عقل کی چون چرا میں نہیں،
بلکہ کامل اور غیر مشروط تسلیم و رضا میں پوشیدہ ہے جناب والا، اور یہی وہ روح ہے جو ہر دور کے سچے مومن کو کائنات میں ممتاز کرتی ہے۔ نگاہ عشق و مستی جب بھی تاریخ اور کائنات کا مطالعہ کرتی ہے تو اسے نجات، ہدایت اور رفعت انسانی کا ہر سلسلہ سرور کون و مکاں ہی کی ذات گرامی سے شروع ہوتا اور آپ ہی پر تمام ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بالکل ٹھیک، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آف دا ڈے سیدہ علیشہ تشریف لائیں گی اور دیے گئے موضوع نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، عشق مستی کے کوگل دنیا میں واپسی سٹارٹ کر لوں؟ 5 منٹ لے لیں پلیز۔ آپ بغیر پوچھے اگر دوبارہ کر لیتی تو وہ زیادہ اچھا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں، ٹائم آپ کا ہے بیٹا، لیں آپ ٹائم۔ جی آپ جیسا آپ کو صحیح لگے۔ عشق و مستی کے کھوگل اہل وفا دنیاوی آسائش و مذائبوں و آرام کو کہاں خاتے میں لاتے ہیں جناب والا، کیونکہ جن کی فکر و نظر میں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سما جائے تو پھر کوئی اور چیز بھلا ان کا دل کیسے لبا سکتی ہے؟ کہ یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سانپ کے کاٹنے پہ اف تک نہیں کرتے، کسی عشق و مستی میں حضرت عمر اپنی رائے کے مقابلے میں اپنے حکم رسول کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، کسی عشق و مستی میں حضرت عثمان تبوک کے موقع پر مسائل کی کمی کو اپنے مال و متاع سے پورا کرتے نظر آتے ہیں، کسی عشق و مستی میں حضرت علی بے شمار خطرات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بستر رسول پر سو جاتے ہیں، کسی عشق و مستی میں حضرت بلال آہت کی صدائیں لگاتے ہیں، حضرت ابو اجینہ عہد میں تیروں کی بارش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن جاتے ہیں کہ جناب والا اسی عشق و مستی میں حضرت طلحہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے 70 سے زائد زخم برداشت کرتے ہیں کہ جناب والا کہ اسی عشق و مستی کی کیفیت ہی تو ہے، یہ اسی عشق و مستی کی کیفیت ہی تو ہے، ایمان کی کامیت کی علامت ہی تو ہے، جو عاشقان رسول کو اپنی جان مال سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ جناب والا عشق رسول فقط ایک نعرہ نہیں بلکہ سراسر اطاعت رسول کا نام ہے، سو یہ عشق آپ کی تعلیمات عمل کے بغیر ادھورا ہے، آپ کی تعلیمات عمل کے بغیر ادھورا ہے، آپ کے احکامات کی تعمیل کے بغیر نامکمل ہی رہے گا، کہ یہی وجہ ہے اور صاحب رسول حضرت سلیمان فارسی کی صورت بادشاہ کے دربار میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر اپنے یہ عمل سے بات واضح کر جاتے ہیں، تابعین و طبع تابعین اس بات کی تاکید کرتے رہے کہ ہر زمانے کے اولیاء اور اہل تفوف اسی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر مانتے ہوئے آپ کی سیرت مبارک کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں کہ جناب والا کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ زبردست، اور میں کیا کروں کیونکہ میں جج نہیں ہوں تو میں زیادہ کامنٹس کر نہیں سکتا، لیکن بہرحال اتنی تیز تو ہماری کوئی ٹرین نہیں ہے جو چلتی ہوگی جو ہماری بچی نے اسپیڈ پکڑی ہے، اور اسی وجہ سے آپ بھول بھی رہی تھی، تو تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا معزز منصفین سے گزارش ہے کہ تھوڑا ٹیمپو بنا رہے پروگرام کا۔ ابھی تک جو 2 ہماری پارٹیسپیشنس ہوئی ہیں، اگر اس پر کامنٹس آپ لوگوں کے آ جائیں انشاءاللہ تو پھر تیسرے کنٹیسٹنٹ کو ہم دعوت دیں گے، اسٹارٹنگ فرام مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ سر کیا فرمائیے گا؟ محمد احمد اور پھر یہ ہماری بچی علیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احمد صاحب نے بھی اور سیدہ علیشہ ہے نا، دونوں کا مواد بہت اچھا تھا، ٹھیک، کنٹینٹ بہت اچھا تھا، صحیح، اور یہ بہت اچھی بات رہی کہ دونوں نے کم وقت میں جو اپنا مدعا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا دیا، زبردست۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو یہ بچی ہے اس کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی، وہ تیز رفتاری سے جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ بار بار اٹکیں۔ اچھا ڈیلے انہوں نے بھی بہت دیا ہے، یعنی وہ اس طرح ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا بولنا ہے آگے۔
تو بیٹا تقریر اس طرح نہیں ہوتی، حالانکہ آپ نے جو شروع کیا بہت اچھے طریقے سے شروع کیا. بہرحال میں مجموعی طور پر میں سراہوں گا اور کہوں گا کہ ابھی محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیلنس ایسے ہو جائے گا، علیشہ تھوڑی سی سپیڈ ان کو دے دیں اور یہ جو تھوڑے سے پودس تھے وہ ان کو دے دیں تو بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی زبردست. رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل احمد بیٹا، وہ روانی میں آپ حجر اسود کہہ گئے، وہ حجر اسود ہے، اس کو دیکھیں. اچھا روانی اچھی لیکن سپاٹ انداز رہا، نشے وہ فراز ویریشن لے کر آئیں اور کہیں کہیں الجھے. اچھا جس طرح بنت میں تانے بانے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی نٹنگ کو مضبوط کرتے ہیں، کسی بھی کپڑے کے جو تانے بانے ہوتے ہیں، تو آپ کے جو مواد ہے نا اس کے بھی تانے بانے ذرا دیکھیے گا. مواد بہت اچھا ہے لیکن اس کو جو آپ پرو رہے ہیں نا جس لڑی میں، وہ ذرا اس میں کہیں کمی محسوس ہو رہی ہے. ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں؟ خیر وہ یہ سارے مشورے آپ کے اساتذہ کے لیے. پھر الشبہ بات وہی ہے کہ ایک روانی پہ ذرا سا کنٹرول کریں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ مواد 5 منٹ کا ہے اور مجھے 2.5 منٹ میں کرنا ہے، تو میں سارا جو میں نے یاد کیا میں سنا کے چلی جاؤں گی. تو یہ ٹیکنیکلی تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں اور کہیں الجھیں پھر آگے بڑھیں، وہ ساری چیزیں تھیں اور ڈھال بن جاتے ہیں. ایک ہے کہ ڈھال بن جاتے ہیں، اس کو ذرا سا کہیں کہیں اس طرح کرا، لیکن مجموعی طور پر دونوں کا اچھا رہا. ٹھیک ہے، زبردست. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی بیٹا محمد احمد، آپ کی اسپیچ اچھی تھی، کنٹینٹس بھی اچھے آپ نے الفاظ استعمال کیے، لیکن وہ تلفظ میں غلطیاں بیٹا، اس میں بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے ہمارا. حجر اسود، بچے کو پوچھو حجر اسود کہے گا، آپ نے ہجر اسود کہہ دیا. بہرحال اور دوسرا آپ نے کہا کہ ایمانی زندگی اور تسلیم و رضا جو ہے اصل میں عشق کا دوسرا نام ہے. ہر چیز جو اپنے عاشق اپنے محبوب کی نظر آئے وہ بس عمل کر لینا. ہم نے وہ آپ نے شعر بڑا چھپڑا مظفر وارسی کا کہ زمین و آسماں بھی قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. یہ تڑپ جو ہے نا، اب اس شعر میں اگر مجھے تشریح کرنے کا تڑپے بول جاؤں گا کافی میں. تو تڑپ جو ہے وہ عشق ہے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ مشکل الفاظ بہت استعمال کیا آپ نے، اس وجہ سے آپ تھوڑا سا بھولنے لگے تھے. اور کیا نام ہے، سیدہ الشبہ آپ نے بیٹا اچھی تقریر تھی، کنٹینٹ اچھا تھا، پسند آیا، لیکن وہی بات بہت تیز بولی ہیں بیٹا. اور یہ لگ رہا تھا ایک لفظ کے پیچھے والا دوسرا لفظ کو پکڑ رہا ہے، کیپچر کر رہے تھے ہر لفظ. جیسے آپ نے کہا ٹرین کوئی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے زیادہ تیز آ گئی. دیکھا بہرحال تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوئی ہیں. اور آپ نے کہا کہ عشق جو ہے وہ نعرہ نہیں ہے، اطاعت ہے. یہ جملہ مجھے پسند آیا. تو بہرحال ایک اچھی پریزنٹیشن تھی آپ لوگوں. زبردست. ملے جلے تاثرات، کامنٹس ہمارے منصفین کے. تیسری اور آخری پارٹیسپیشن ہے آج کی. محمد عبد الوہاب تشریف لائیں گے، دیے گئے موضوع پر تقریر کا آغاز کریں گے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کا عام فہم مطلب. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین ہے صدر علی وقار. اور جب یہ عشق ایسا سما جائے کہ جس کے سامنے کل کائنات ہیچ ہو، تو تمام شعبہائے زندگی میں اس کی ہر ادا، ہر انداز اور زبان سے نکلا ہر لفظ عقیدت، محبت اور حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے کہ جب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سانپ کا کاٹا برداشت کر لیتے ہیں، آرام میں خلل نہیں آنے دیتے. حضرت عمر گھر کا آدھا سامان پیش کر دیتے ہیں. حضرت عثمان کی محبت کا یہ عالم کہ آپ کے بغیر عمرہ نہیں کرتے. حضرت علی آپ کی خاطر پرخطر بستر پر سو جاتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اور صدر علی وقار حضرت ابو طلحہ غزوہ احد میں آپ کے دفاع کے لیے 70 سے زائد تیروں کے زخم برداشت کرتے ہیں. حضرت خبیب بن عدی مصلوب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے برداشت نہیں کرتے. حضرت حبیب بن زید انصاری آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں. یمامہ میں 1200 حاملین قرآن اسی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اور صدر علی وقار حضرت خالد بن ولید اور حضرت معاویہ سے لے کر عبدالی اور غزنوی تلک تمام سپہ سالاران امت بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کی تعمیل کے لیے افق ہائے عالم میں پھیل جاتے ہیں. اور ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کا محور
آپ کی ذات سے وہ عشق ہے جس کی ابتدا بھی آپ اور انتہا بھی آپ، کہ بالیقین خلد کا راستہ آپ ہیں، والی مساکین مصطفیٰ آپ ہیں، دائرے کی طرح خط عشق بھی ابتدا آپ ہیں، انتہا آپ ہیں۔ اور صدر علی وقار، اگر آج کے دور میں ہم مسائل اور مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ذات سے عشق کرنا ہوگا جو کائنات کی تخلیق کا واحد سبب ہے، اور ایک وہی ذات تو ہے جس سے عشق ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کر سکتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہترین اور ایک اور عالمانہ انداز آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن ہم جانیں گے اپنے ججز سے، منصفین سے، کہ کیسی رہی یہ تیسری اور آخری پارٹیسپیشن آج کی، اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بھائی محمد عبد الوہاب، بہت اچھی بیٹا آپ نے پریزنٹیشن دی، بہت اچھی تقریر، وائس پیچز بہت پسند آئی مجھے، جس طرح اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے آواز کا، باڈی لینگویج بھی آپ کی بہت اچھی تھی، الفاظ کا ساتھ دے رہا تھا آپ کی باڈی، ٹھیک ہے نا، ہر ادا ہر انداز عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اور بیٹا دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محبت، ابتدائی مرحلہ، جب محبت اپنی حد سے گزرتی ہے تو عشق شروع ہو جاتا ہے، عشق جب معراج پہ پہنچتا ہے تو مستی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب مستی ہوتی ہے تو مستی میں اللہ حق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے محبت، عشق اور ہستی، اس کو آپ نے مستی، اس کو آپ نے اچھا بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے میرے نزدیک آج آپ کی پریزنٹیشن مجھے بہت اچھی لگی۔ زبردست۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی سنک آؤٹ نہیں تھا، بہت جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے، ایکسپریشنز اسی حوالے سے تھے، ادائیگی، نشیب و افراز، اتار چڑھاؤ بہت اچھا تھا۔ کہیں غلطی کی انہوں نے، لیکن جب اتنا اچھا اگر ایک بچہ بولے رعایت اس غلطی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زبردست۔ وہ بیٹا محنت کرو، بہت اوپر جاؤ گے انشاءاللہ، ترقی کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرے پر کم دھیان دینا، بہت اوپر جاؤ گے، پہلے پہ زیادہ کہ محنت کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ زبردست۔ یہ محنت سے مشروط ہے، ٹھیک، یہ مشروط ہے بھائی محنت سے، ٹھیک ہے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ جی رضوان بھائی کیا فرمائیے؟ بالکل مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، جس طرح کہتے ہیں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ابھی تو ابتدا ہے، ماشاءاللہ لہجے میں جماؤ ٹھہراؤ بہت اچھا تھا۔ اچھا کہیں کہیں وہ تلفظ کے جو معاملات ہیں، جسم نہیں وہ جسم کہہ لیں، اور اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ان کی کیونکہ مادری زبان اگر اردو نہیں ہوتی تو وہاں شین کے یا پیش یہ کے اور پیش کے ساتھ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، پھیل جانا، وہ پھیل جانا نہیں، وہ پھیل جانا ہے، کوششوں نہیں ہے کوششوں، تو یہ کوئی اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن جب آپ اس تقریر کر رہے ہیں تو یہ جتنی مزین ہو، جتنی خوبصورت ہو، اتنا وہ پھر صوتی حسن اس کا اچھا لگتا ہے، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھی تقریر تھی۔ مجموعی طور پر جو کامنٹس تھے اگر وہ ہم کنسیڈر کریں تو ایک بار پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اتنے واضح، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے یہ کامنٹس آئے ہیں کہ اب گیس کرنا بالکل مشکل نہیں رہا، بہت زیادہ آسان ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، یہ جاننا کہ وہ کون سا کنٹیسٹنٹ ہے یا وہ کون سی کنٹیسٹنٹ ہیں جو کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے اگلے مرحلے کے لیے، اور مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ محمد عبد الوہاب بہت سیریس بچہ ہے اور ابھی تک سیریس تھا، لیکن یہ دیکھیں سمجھ گئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے بغیر اناؤنسمنٹ کے ہی، اور آپ بالکل صحیح کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آج کا یہ کوالیفائنگ راؤنڈ ون کر کے اگلے مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے، بیسٹ آف لک، اور جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں انشاءاللہ، اور پہلی بار ہمارے سیٹ پر ایسا ہوا کہ آڈینس نے کلیپنگ بھی کر دی ہے جذبات میں آ کر، اتنی اچھی تقریر ان کی تھی۔ سبحان اللہ کہا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، مفتی صاحب نے یہاں پر بھی پہنچا دیا، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز بھی آ گئی ہے۔ یہ رونقیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں نظر کر رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جیت ہے کہ ہماری یوتھ، ہمارے یہ بچے، ہمارے طلباء جڑ رہے ہیں، اپنے دامن رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان سب کو کامیاب کرے۔ آپ دونوں میں بھی پوٹینشل ہے، آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا اور محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں الحمدللہ جناب سہیل شمس بھائی جو کہ مشفق ہیں، مہرباں ہیں، ARY QTV کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبتیں رہتی ہیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ جو گرینڈ فنالے
آپ اس مقابلے حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے گرینڈ فنالے کے موقع پر انشاءاللہ کیش پرائزز ہیں جو ہمارے جیتنے والے کامیاب ہونے والے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے, تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے, یہ موٹیویٹ ہو سکیں اور اچھے انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور توصیف کر سکیں. میں تینوں اپنے منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی انداز سے آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, یہ سیکھیں گے, آگے بڑھیں گے, ان میں نکھار پیدا ہوگا, امپروومنٹ آئے گی, تو یقیناً گاہے بگاہے آپ کے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوگا. بہت بڑا صدقہ جاریہ ARYQTV کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ, ایک علمی درس گاہ کا منظر یہ اس وقت چینل پیش کر رہا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن بھی منا رہے ہیں اور اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو وابستہ کر رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے. اپنے میزبان سمیر احمد کو اس مختصر عقیدت کے ساتھ اس مقابلے دہن میں زباں تمہارے لیے سے دیجئے اجازت کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں سماں تمہارے لیے, مدینوں مدار تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن